بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ و نصیحت نمبر 15 شب بارات۔ تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات ماہ شعبان کے نصف میں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ماہ شعبان کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس ماہ کی عبادات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس ماہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب نہایت دل نشیں انداز میں فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزوں کا اہتمام اس لیے فرماتے کہ اللہ تعالی سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اسی مہینے میں لکھوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ماہ میں ایک رات جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے، فارسی زبان کے اس لفظ کا معنی ہوتا ہے نجات پانے والی رات۔ اس رات بے شمار گناہگار لوگوں کو اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا، ورنہ اسے لیلۃ من نصف شعبان کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہو جانے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اس رات کے بارے میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دیتے ہیں۔ افراط اور تفریط سے ہٹ کر اگر اعتدال کو مرہوز رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فضائل اور مناقب مذکور ہیں، لیکن بدعات اور اختراعات سے پاک ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں، جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود ہیں۔ اس لیے نہ تو سرے سے انکار کرنا اور نہ ہی حد سے بڑھ کر رسومات اور خرافات کرنا، مثلاً حلوے مانڈے ضرور پکانا، آتش بازی کرنا، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع کرنا، عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس میں زبردستی شامل نہ کیے جائیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ جتنے فضائل احادیث میں مذکور ہیں ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں
کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں۔ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس رات کی فضیلت میں مذکور روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بد نصیب لوگوں کے۔ وہ بد نصیب اشخاص یہ ہیں: نمبر 1، مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، ذلت دینا، بگڑی بنانا اور مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ۔ نمبر 2، قاتل، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شرپسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا حکومتی طور پر اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ فسادیوں کو قتل کرے، سولی پر چڑھائے، کسی کو قصاصاً قتل کرے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، زانی، یعنی وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی تعلق قائم کریں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں کے لیے یہ وعید ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی تعلق کو قائم کرے تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، شرابی، یعنی وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ مقدار میں، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ متعدد احادیث میں شرابی آدمی کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شرابی شخص اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کی نگاہ میں برا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلا بھنگ، چرس، افیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ نمبر 5، متکبر آدمی، یعنی وہ شخص جو حق بات کو ضد اور عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ، تعلی اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ بعض لوگ کسی صاحب حیثیت شخص کو بڑا مکان، اچھا لباس، عمدہ سواری، مہنگی اشیاء استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراً فتوی بازی شروع کرتے ہیں کہ فلاں شخص متکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو بھی پسند فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا کبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر سمجھے۔
سمجھے۔ معلوم ہوا کہ متکبر وہ ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کو اپنی خود ساختہ حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو اس کی بھی شب بارات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں جب گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو دیگر چند بد نصیبوں کی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی سر فہرست ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، والدین یا تو انسان کے لیے جنت کا باعث ہیں یا پھر دوزخ کا۔ اگر ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا اور ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، ادب اور احترام کرے گا تو پھر جنت ہے، ورنہ دوزخ ہے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوتے ہیں تو والدین کا نافرمان پھر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے والدین کیا ہماری جنت کا باعث بن رہے ہیں یا پھر ہم خود ان کی ناقدری کر کے اپنے لیے جہنم کا باعث بنا رہے ہیں۔ نمبر 7، بغض رکھنے والا، یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کی بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کی بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کی بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کی بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کی بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب بارات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، ان سے دشمنی رکھنا، ان کا برا سوچنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ دریائے رحمت کے جوش کے وقت بھی ایسا انسان محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، قاطع الرحم، یعنی وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے پر متعدد احادیث موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم نے صلہ رحمی کے عنوان سے مختصر طور پر ذکر کر دیا ہے۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتہ ناطے کو ختم کرنے والا، خوشیاں اور غموں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع الرحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، لیکن اس رحمت کو لینے کے لیے ہمارا دل بھی سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو اس قابل ہی نہ بنائیں کہ جو اس کی رحمت کو قبول کرے تو اس میں غلطی ہماری ہے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ آج میں اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہوں، فقیر لوگ جمع ہو جائیں اور وہ اپنے اپنے برتن اٹھائے ہوئے ہوں تو ہر اس فقیر کو خیرات نصیب ہوگی جس کا برتن صحیح سلامت اور سیدھا ہوگا۔ اگر کوئی فقیر اور حاجت مند کا برتن ہی پاس نہ ہو اور اس کا برتن سیدھا نہ ہو یا اس میں بہت بڑا سوراخ ہو تو وہ محروم ہی رہے گا۔ اس میں قصور اللہ کے نام پر خیرات کرنے والے سخی کا نہیں بلکہ اس فقیر کا ہے جو اپنے پاس کشکول بھی نہ رکھتا ہو یا اس کا کشکول ہی ٹوٹا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، ورنہ اس رات باقی سب بخشے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی غلطیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس رات کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔